فصل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اولی محبت کا حقدار منعم حقیقی ہے۔ بندے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے۔ یہ عبادت کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا منعم حقیقی ہے، جس نے ساری ظاہری و باطنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اس کی معرفت سے ہمکنار کیا، اس کی شریعت پہنچائی اور اس کے احکامات بیان فرمائے۔ آج مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی جو بھلائی حاصل ہے وہ اسی رسول رحمت کی بدولت حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، وہ یہ کہ اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ جس کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو، اور کفر کی طرف لوٹنا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے، ایسا ہی ناپسند کرتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے اور رتبہ کے اعتبار سے دوسرے درجے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام محبوب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنے سے متعلق حدیث کے الفاظ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے بڑھ کر محبت، بلکہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب رکھے۔ ترجمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہارا محبوب نہ بن جاؤں بات نہیں بنے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی اللہ کی قسم اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بنی ہے اے عمر۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کو لازم ہے، اس لیے یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر گھٹے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی گھٹے گی، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے اور انہی کی اتباع کرے، ان کے قول کو ہر قول سے مقدم رکھے اور ان کی سنت کی بہت زیادہ تعظیم کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی وضاحت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان سے محبت اور اس کی تعظیم اگر اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے کی محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی تعظیم و تکریم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک جز ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت اور رعب ڈال دیا تھا کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے اور ہیبت کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے اتنا محبوب، موقر و بارعب نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک محبوب، موقر اور بارعب تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا، قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبول شخص میرے نزدیک کوئی نہ تھا، لیکن اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور موقر شخص میرے نزدیک کوئی نہیں۔ اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و جلال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا۔ عروہ بن مسعود کا مشاہدہ۔ حضرت عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا تھا، اے لوگو، اللہ کی قسم میں کیسر و کسریٰ اور دیگر شاہان مملکت کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب و اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ ان کی تعظیم و تکریم اور اجلال و رعب میں ان سے نظر نہیں ملا پاتے۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو تھوک کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت۔ غلو کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں حد پار کر جانے کو۔ کوئی شخص جب قدر و اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے غلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ اور اطراء کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانے اور اس میں جھوٹ ملانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کے تعین میں حد سے تجاوز کیا جائے، بائی طور کہ آپ کو عبدیت و رسالت کی رتبہ سے بڑھا دیا جائے اور کچھ الہی خصائص و صفات آپ کی طرف منسوب کر دیے جائے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جائے۔ محبت رسول میں مبالغہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا، بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔
یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں غلو نہ کرنا، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا ہے کہ ان کو الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا۔ دیکھو تم میری اس طرح تعریف کرو جس طرح میرے رب نے میری تعریف کی ہے، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اس نے کہا کہ ہم میں سے افضل اور باعتبار طاقت و قوت آپ سب سے بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی تعریف میں کوئی حرج نہیں، جو چاہو کہو، لیکن دیکھو اس معاملے میں شیطان تمہیں حد سے نہ بہکا دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، اے ہم میں سے سب سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، انا محمد عبد اللہ ورسولہ، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل۔ لوگوں میرے متعلق اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھا دو جس پر اللہ رب العزت نے مجھے فائز کر رکھا ہے۔ احتیاط لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمارے سردار، ہم میں سے سب سے اچھے، ہم میں سے سب سے افضل و اعظم جیسے الفاظ اور ایسی تعریف کو ناپسند فرمایا ہے، جبکہ واقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہنے سے صرف اس لیے روک دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ غلو اور مبالغہ میں نہ پڑ جائے تاکہ توحید کی حفاظت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صرف دو صفتوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی ہے جو دراصل بندہ کے لیے عبدیت کا سب سے بڑا رتبہ ہے اور جن میں غلو و مبالغہ نہیں ہے اور نہ عقیدہ کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ وہ دو صفتیں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ وہ قدر و منزلت جس پر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر رکھا ہے، اونچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اس طرح کی مخالفتیں میلادوں، نعتیہ کلام اور نظموں میں خوب ہو رہی ہے۔ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو اپنے ایک قصیدہ نونیہ میں یوں بیان کیا ہے: اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور اس کے بندے کا ایک حق ہے، یہ دو حق ہوئے، ان دونوں کو بغیر تمیز و امتیاز کے ایک نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت۔ جائز تعریف درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر و منزلت سے نوازا ہے، اتنی تعریف کرنے اور اس رتبہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے رتبہ اور عالی مقام سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اور سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، جن و انس کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی
نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں بھی سب سے افضل ہے، نبیوں کے خاتم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ذلت و رسوائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں داخل کرے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79۔ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا، تاکہ انہیں ان کا رب اس موقع کی پریشانی و شدت سے آرام پہنچائے۔ یہ بہت ہی خاص مقام ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ مقام عطا نہ ہوگا۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے خود لوگوں کو روک دیا اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں سے باہر آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا فرمان۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور اجلال و اکرام کا معاملہ کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ ان کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے، نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نہ پکارے جیسا کہ عام لوگ پکارے جاتے ہیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی، اے رسول کے القاب سے پکارا۔ حاشیہ: قرآن مجید میں 4 مقامات آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے کوئی وقت یا کوئی کیفیت کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا آج جو لوگ میلاد النبی کے جشن اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی ناپسندیدہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و تکریم کی جائے، اس پر عمل کے واجب ہونے پر اعتقاد رکھا جائے، اور یہ کہ سنت رسول قرآن مجید کے بعد تعظیم و عمل کے اعتبار سے پہلے درجہ پر ہے، اس لیے کہ سنت میں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور آپ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے، یہ تو حکم الہی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3-4۔ لہٰذا سنت میں شک پیدا کرنا اور اس کی شان کم کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اس کے متن و سند اور طرق کی تصحیح و تضعیف میں کلام اور معنی کی تعین و تشریح بہت ہی احتیاط، علم و تحفظ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ آج بے شمار جہلاء، خاص طور پر تعلیم کے ابتدائی مراحل کے نوجوان، سنت رسول پر زبان درازی کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے احادیث کی تصحیح و تضعیف شروع کر دی ہے اور صرف مطالعہ کے بل بوتے پر راویوں پر جرح کرنے لگے ہیں۔ یہ خود ان کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔